بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 23 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے 0300-291-9600 یا واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 23 صفحہ نمبر 388 سے۔ کوئی مجھے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ وحی کے علاوہ میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے حدود بشریت سے ماورا قرار دیا جا سکے یا جسے معجزہ کہہ سکیں، لیکن اتنی ساری بشری خوبیوں کا جن میں سے ہر ایک خوبی بشری امکانات کی آخری حد تھی، ایک ذات میں یکجا ہو جانا بجائے خود ایک معجزہ تھا۔ ان کی یہ کاملیت سمجھ میں آنے کے باوجود ایک ایسا کرشمہ تھی کہ انسان دیکھے اور دیکھتا رہ جائے، سوچے تو سوچتا ہی جائے مگر اس کی رفتوں کو نہ پا سکے۔ وہ معجزہ تو نہیں تھے لیکن ایک بیش بہا نعمت ضرور تھے کہ ان کو دیکھتے ہی بے ساختہ منہ سے نکلتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ زندگی اور یادیں۔ زندگی اور اس کی یادیں۔ ایک ضعیف آدمی کا سب کچھ یہی ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات میں تو نہ پہلے کبھی کچھ تھا نہ آج ہوں۔ میرا کوئی ذاتی اعزاز نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے صرف میرے دوستوں کے حوالے سے یاد کریں۔ کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ بلال کون تھا تو اسے صرف یہ بتایا دیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا۔ میں نے ایسے وقتوں میں زندگی گزاری ہے جو اس کائنات کا بہترین دور تھا، کیونکہ اس دور میں اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز تھا۔ آئندہ کسی کو یہ سنہری دور نصیب نہیں ہوگا، لیکن اس دور کی عظمتوں کی شہادت ہر شخص کے پاس پہنچے گی۔ کوئی مجھے یہ اعزاز بھی نہ دے کہ میں بہت اچھا مؤذن تھا۔ ایک دفعہ تو میری غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب کی نماز قضا ہو گئی۔ تبوک کا سفر تھا۔ ایک مقام پر رات زیادہ ہو گئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہاں قیام کا حکم ہو جائے تو مناسب ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں نیند سے ہمیں نماز فجر سے نہ غافل کر دے۔ مجھے اپنی شب بیداری پر بڑا اعتماد تھا۔ میں نے سب کو صبح وقت پر جگانے کا ذمہ لے لیا۔ پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ مجھے راتوں کو جاگنے کی عادت تھی۔ اس رات مزید احتیاط کے لیے میں کجاوے پر ہی ٹیک لگائے آسمان پر پھیلے ستاروں کو تکتا رہا جو اس رات معمول سے زیادہ روشن تھے۔ ستاروں کی گردش مجھے پل پل کی خبر دے رہی تھی کہ اب اذان سحر میں کتنا وقت رہ گیا ہے۔ میں اپنے فرض کی ادائیگی سے مطمئن تھا، مگر اذان کے وقت سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی اور طلوع آفتاب تک نہ کھلی۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا، بلال تمہاری ذمہ داری کیا ہوئی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، زندگی بھر کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، آج پتہ نہیں کیسی غفلت طاری ہو گئی۔ مسکرا کر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے روحوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب فوراً اذان دو اور سب کو نماز کے لیے جمع کرو۔ میری اذان کے تاثر کی بات بھی جانے دیجیے۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں میں نے فجر کی اذان دی تو ایک شخص بھی نماز کے لیے نہیں پہنچا۔ میں نے دوبارہ اذان دی، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لا چکے تھے۔ فرمانے لگے، بلال آج نمازیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید سردی کی شدت نے انہیں روک رکھا ہے۔ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ سردی کے اثرات کو ان سے دور فرما دے۔ کچھ دیر کے بعد لوگ آ گئے تو جماعت ہوئی۔ نہ میری آواز کی بلندی کام آئی نہ اس کی تاثیر کام آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ یوں بھی میری اذان کا معیار ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا تھا۔ کبھی تیز ہوائیں میرے الفاظ مجھے واپس لوٹا دیتی، کبھی صبح کی خنکی کی وجہ سے میرے گلے میں خراش ہو جاتی، کبھی کبوتر مجھے پریشان کرتے۔ صرف یہ یاد رکھیے گا اور اہالیان عرش بھی یہ بات نہ بھولیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز کے وقت ارشاد فرمایا تھا، میں جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جاؤں گا، اور میرے ناقے کی مہار تھامے بلال مجھ سے آگے آگے پیدل چل رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے سنی ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہارا کون سا عمل ہے جس پر تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ توقع ہے؟ میں خاکسار بھلا کیا جواب دیتا؟ مؤدبانہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایسا عمل تو کوئی نہیں ہے، البتہ دن رات میں نے کوئی وضو ایسا نہیں کیا اور کوئی اذان ایسی نہیں دی جس کے بعد میں نے شکرانے کے 2 نفل نہ ادا کیے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور مجھے دعا دی۔ آج میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں تو پرانے ساتھیوں میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، اور جو باقی ہیں انہیں بھی مجھ سمیت یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ موت کی آرزو کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن موت کے لیے تیار رہنا اچھی بات ہے۔ میں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، زندگی کا ایک دن ایک پل کا بھی افسوس نہیں، اس دن کا بھی نہیں جب میں گرم چٹانوں کے نیچے دم توڑ رہا تھا۔ میں اپنے لاغر بدن پر، اپنے طویل قد پر خوش ہوں، اپنے گھنے خمدار بالوں پر، اپنے جسم کی رنگت پر خوش ہوں کہ افریقی نژاد ہوں۔ یہ رنگت، یہ حیت میری پہچان ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں ان 10,000 مجاہدین میں شامل تھا جنہیں سینکڑوں سال پہلے کتاب استثناء کی پیشگوئی میں قدوسی کہہ کر پکارا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ میں خوش ہوں کہ میں ہوں۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا امیہ کا زرخرید غلام، اور ابن خلف کہتا تھا کہ مردہ انسانی جسم خود اپنی ہی اصل حالت پر واپس نہیں آ سکتا۔ خاتم المرسلین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم خاتم المرسلین مانتے ہیں، اسی وحدہ لا شریک کے حکم پر جس نے بنی نوح کی انسانی کی دنیاوی اور روحانی زندگی میں ایک ضبط اور توازن قائم رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے، اور ہمیں حکم دیا کہ ان سب کی نبوت اور ان کے لائے ہوئے صحیفوں پر ایمان لاؤ۔ اسلام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تمام ہدایات کا لب لباب اور جوہر ہے، اور جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی، تو حامل قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا محض فضیلت نہیں بلکہ ایک امر واقعہ ہے۔ جیسے خلیل اللہ، کلیم اللہ اور روح اللہ کے القاب۔ اس کے ساتھ ہی حق تعالی شانہ نے یہ اہتمام بھی کیا کہ جس نبی پر اللہ کے پیغام کا اختتام ہو وہ جزو ایمان ہونے کے علاوہ ایک مکمل نمونہ عمل بھی ہو، وہ نہ فوق البشر ہو کہ جسم رکھتے ہوئے اس کا منکر ہو، نہ تحت البشر کہ جسم کے ہی تقاضوں کی تکمیل کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، وہ ان 2 انتہاؤں کے درمیان خیل البشر ہو جو جسمانی اور اخلاقی تقاضوں کی متوازن تکمیل سے وہ سیرت پیش کرے جس کی پیروی ہر انسان کے لیے ممکن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے بشر کے لیے خیر البشر بننے کے بعد بھی بشر رہنے کو ممکن بنا دیا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے اولین مقاصد میں تھا کہ ان کے کردار و عمل کو اب تمام دنیاوی اور روحانی تقاضوں کی تکمیل میں مصروف دیکھا جائے اور ان کی مثال کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے۔
مثال کے طور پر گوتم بدھ کی ترک دنیا کی تعلیم پر چند بخشوں عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے تمام پیروکار یا ان کی اکثریت یہ وتیرہ اختیار کر لے تو بھیک دینے والا کون ہوگا؟ گوتم بدھ کی طرح ازدواجی زندگی کو تج دینے والے محض تردد اور زہد کی رفت کو تسلیم تو کر سکتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو نسل انسانی کا تسلسل کیسے برقرار رہے گا؟ ہر نبی اپنے اپنے دور کے حالات اور معاملات کے دائرہ کار میں حیات انسانی کے لیے ہادی اور رہبر بن کر سامنے آیا، لیکن جس نبی پر پیغام الہی کی تکمیل ہونا تھی اسے زمان و مکان سے مختص نہیں فرمایا گیا، اور یوں آپ کی سیرت کو ابد الاباد تک سمجھنے کے لیے انسانیت کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کا رہبر و رہنما اور مکمل نمونہ عمل بنا دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو شخصیت پرستی سے چھٹکارا دلا دیا جو آئے دن چولے بدل بدل کر سامنے آتی رہتی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے تخلیقی ذہن کے مطابق اپنی خود اختیاری کے بلبوتے پر ہر اصول اور قانون میں تغیر و تبدل کر کے اپنے لیے قابل قبول بناتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے جلیل القدر پیغمبر کی تعلیمات کو انسان نے اپنے قطع برید کے ذریعے کیسا کیسا مسخ کیا۔ اللہ کے عدلی پیغام کے مکمل تحفظ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کے ساتھ یہ بات شامل کر دی گئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے نمونہ عمل بن کر ہر شخص کے پیش نظر رہیں، تاکہ ان کے بعد آنے والے انسان کسی ضرورت کے تحت یا کسی مصلحت کیشی کا شکار ہو کر اپنی قوت تخلیق اور فوق اختیاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دین میں کوئی ایسا عنصر شامل نہ کر بیٹھیں جن کی صنعت قرآن اور انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ میں نہ مل سکے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی صورت پیدا ہو جائے تو قرآن اور سنت کی کسوٹی کا دائمی معیار موجود ہے جس سے وہ اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی رہنمائی نورۃ السماوات والارض ہے جو شیشے کے حباب میں ہے، اور شیشہ روشنی کی گزرگاہ ہے، کسی اور ٹھوس شے کی طرح رکاوٹ نہیں، بلکہ اس کی ترسیل میں ممدود و معمول ہے۔ دور سے دیکھیے تو روشن حباب ہی نظر آئے گا، اس کے اندر کا چراغ نظر نہیں آئے گا۔ جتنا شمعدان کے قریب ہوتے جائیں گے چراغ اور حباب کا فرق واضح ہوتا جائے گا۔ اکثر غیر مسلموں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور گوتم بدھ کی تعلیمات سادہ اور قابل فہم ہیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت انہی پیچیدہ اور کچھ حد تک ناہموار محسوس ہوتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں انہیں کئی ایسے پہلو نظر آتے ہیں جو ان کے نزدیک خالصتاً مادی اور دنیاوی ہیں، اور جنہیں وہ اپنی دانش میں رسالت کے دائرے کار سے باہر گردانتے ہیں۔ ایسی باتوں کا جواب نہ دینا میرا مقصد ہے، نہ منصب، لیکن میرے خیال میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس کائنات سے الگ ہیں جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور جسے خالق ارض و سما نے صداقت ازلی کے مظہر کی حیثیت سے تخلیق کیا ہے۔ یہ دنیا اپنے تمام عوامل اور لوازم کے ساتھ ہمارا سہ اپنے اندر بھی موجود ہے۔ ایک اور بنیادی نقطے کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ پیغمبر وہ بھی ہوتے ہیں جو صرف روحانیت کی بات کرتے ہیں، اور وہ بھی جو انسانوں کو روحانی اور الہامی تعلیمات کی جلا بخشنے کے علاوہ اسے اس کرۂ ارض پر منشاء الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ نقطہ ذہن سے اوجھل ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت واقعی پیچیدہ اور ناقابل فہم محسوس ہوگی۔ یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی حقیقت ایک حد تک بشری اور مادی پرتوں میں لپٹی ہوئی ہے، مگر یہ اس لیے ہے کہ انہیں اس دنیا کے لیے ایک عالمگیر اور مستقل قانون ساز کا کردار ادا کرنا تھا۔ اپنی اس ذمہ داری کے پیش نظر وہ دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس حیثیت میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔
بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان تمام اکابر کو خالصتاً روحانی پیمانے سے ناپ کر کوئی نتیجہ اخذ کر لینا شاید مناسب نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں برسر پیکار دیکھے گئے، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ دنیاوی تگ و تاز کے دائرے سے باہر وہ عظیم ترین روحانی بلندیوں پر بھی بیٹھے نظر آئے۔ انہوں نے شادیاں بھی کی، مگر ان کی شادیاں محض دنیاوی مقاصد کے لیے یا منفی معنوں میں مادی نہیں تھیں۔ ان کی ازدواجی زندگی ان کی طرف سے عام سماجی حدود میں داخل ہونے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ یہ ان کے ان افعال کا حصہ تھی جن کے ذریعے ان کی تعلیمات کی روحانی اقدار کو مجموعی انسانی زندگی کے ساتھ منضبط ہونا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ ان کی روحانی یا عمودی صفات کو ان کی دنیاوی یا افقی صفات کے ساتھ ہم آہنگ اور متوازن کرنے کی بات تھی۔ ان کے مزاج اور معمولات کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو ازدواجی زندگی کے جھمیلوں میں پڑنا ان کے لیے کوئی بہت خوش آئند بات نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اس لیے کہ انہیں سادگی عزیز تھی، بوریاں نشینی اچھی لگتی تھی، رات دیر گئے تک عبادت کرنا پسند تھا، روزوں کی سختیاں مرغوب تھیں، اور ازدواجی زندگی ان کے ان محبوب مشاغل میں کوئی آسانی نہیں فراہم کر سکتی تھی، مگر اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کے پیش نظر ان کے لیے ایسے سماجی اور سیاسی اقدام ناگزیر تھے۔ کچھ لوگ ان پر یہ الزام بھی لگاتے تھے کہ ان کے مزاج میں رحم کی کمی تھی، حالانکہ وہ تھے ہی رحمت للعالمین۔ ایسی سوچ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہے، بلکہ بنو اسرائیل کے کئی پیغمبروں یہاں تک کہ بائبل تک کی اہانت کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ اپنی دنیاوی مشن کی تکمیل کے آخری مراحل میں فتح مکہ کے موقع پر اپنے 10,000 صحابیوں کی متفقہ رائے کے باوجود انہوں نے عام معافی اور درگزر کا اعلان کر کے جس جذبہ تحرم کا ثبوت دیا وہ لوح تاریخ پر عفو اور رحم دلی کی بہترین مثال کے طور پر ہمیشہ ثبت رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے ضمن میں ایک اور نقطہ توجہ طلب ہے کہ نبوت سے پہلے ان کی زندگی ایک عام آدمی کی زندگی تھی۔ ان میں بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن کوئی ایک خوبی بھی ان کی رسالت کا جواز نہیں فراہم کرتی تھی۔ انہیں خود منصب رسالت کا گمان تک نہیں تھا۔ ان کی یہی سیدھی سادی، غیر ڈرامائی، اہم واقعات سے خالی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں نبوت ان کی اپنی کسی بشری صفت کی بنا پر نہیں ملی تھی، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اپنے انتخاب کی بنیاد پر سونپی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اپنی صلاحیتوں پر نازا رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی استعداد کے شایان شان ان سے کوئی عظیم کام لے۔ ایسے لوگ یہ بنیادی بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے انسان کی کسی خوبی اور صفت کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ مختار کل ہے، جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس میں ویسی ہی صفت پیدا کر دیتا ہے۔ پیغمبر آخر الزماں کو اللہ تعالیٰ نے جس عظیم کام پر مامور کیا تھا، اس کی تکمیل کے لیے انہیں اتنی ہی عظیم صفات سے نوازا گیا۔ نہ اس سے بڑا کام کوئی کسی کے سپرد ہوا، نہ اتنے اوصاف جلیلہ کسی اور کے حصے میں آئے۔ بنیادی طور پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات توازن اور عجز کا امتیاز تھی۔ بشری دائرہ عمل میں انتہائی توازن اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ذات کی مکمل نفی کی حد تک عجز۔ مزید غور کریں تو ان کی شخصیت میں 3 عناصر واضح طور پر سامنے آتے ہیں: جدوجہد، عالی ظرفی اور تقوی۔ یہ تینوں الفاظ میں خاص معنی میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ایسی ہمہ جہد اور ہمہ گیر شخصیت کے کسی پہلو کو لفظوں کے بندے ٹکے معنی میں نہیں سمویا جا سکتا، اور خاص طور پر ایسی صورت میں کہ آپ جس خوبی کا بھی ذکر کریں وہ ان کے یہاں مل جاتی ہے، بلکہ وہ خوبی ہی نہیں جو ان میں نہیں۔
اپنے عام فہم معنوں میں تو یہ تینوں خوبیاں کچھ حد تک بہت سے اچھے انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک خوبی میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اندازے سے چند مزید صفات شامل کر کے انہیں جو توازن عطا کیا ہے وہ اور کہیں نظر نہیں آتا۔ اپنی ان اضافی صفات کی بنا پر یہ تینوں الفاظ خاص معنوں کے حامل ہیں۔ ان تمام اضافی خوبیوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ بنیادی صفات میں ہر درجہ توازن اور اعتدال رہے، وہی توازن جو عین منشاء الہی ہے اور جس پر اس کی ساری کائنات کا نظام قائم ہے۔ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی میں عدم اعتدال کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی شخصیت کے اعتدال کو بشری نہیں، الہامی میزان پر پورا اتارنا مقصود تھا، کیونکہ انہیں سارے عالم انسانیت کے لیے ایک قابل تقلید مثال اور ایک دائمی معیار بننا تھا۔ پہلی صرف جدوجہد، ان الفاظ سے میری مراد وہ فعال قوت تھی جو قرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کے لیے تمام روحانی اور مادی مسائل حل کرنے کی استعداد رکھتی تھی۔ یہ عام جسمانی، دماغی یا عسکری قوت نہیں، ایمان کی قوت تھی۔ اس قوت نے ایمان کی کوکھ سے جنم لیا تھا، جو روحانی اور مادی دونوں سطحوں پر الہامی سچائیوں کی تصدیق کا نام ہے، مگر اس قوت کو متوازن رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں عصمت اور پاک دامنی کا عنصر شامل کر دیا تھا۔ دراصل قوت اور پاک دامنی دونوں کا تعلق تقدس سے ہے۔ قوت اور جدوجہد عملی طور پر تقدس کا دفاع کرتی ہیں، اور عصمت و پاک دامنی کا تقدس کو برقرار اور قائم رکھنے کا ایک خاموش اور انفعالی انداز ہے۔ جدوجہد میں جہاد فی سبیل اللہ کے داخلی اور خارجی مظاہر ملتے ہیں، اور عصمت اور پاک دامنی میں سادگی، حلم اور عظمت کردار کی ساکن و خاموش خوبیاں ہیں۔ گویا قوت محرکہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد عرفہ کے حصول کے لیے ایک شمشیر برہنہ ضرور تھی، مگر ایسی جس کی تندی اور تیزی کو پاک دامنی کی آب دے کر اس میں اعتدال پیدا کر دیا گیا تھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ مجرد طاقت فی نفسہ تکبر اور غرور کو جنم دیتی ہے، جو ان گنت فتنوں کی جڑ ہے۔ حلم، سادگی اور معصومیت کبر و نخوت کا تریاق ہیں۔ ان کی عالی ظرفی سے مراد سخاوت، فیاضی اور کشادہ دلی کے علاوہ بالغ نظری سے بھی ہے، جو انہیں مسئلے کو ایک آفاقی اور کل کائناتی تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت بخشتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اعلیٰ ظرفی کے ساتھ شرافت کا عنصر ایک اضافی صفت کی طرح جڑا ہوا تھا۔ شرافت اعلی ظرفی ہی کی ایک تجریدی صورت ہے۔ تصوراتی سطح پر اعلی ظرفی ہی کا نام شرافت ہے۔ شرافت کی ذیلی خوبیوں میں نظافت و طہارت کے ساتھ ساتھ حصے جمالیات اور کائنات گیر سطح پر حسن و حسن کی پہچان اور قدردانی شامل ہے۔ فیاضی اور سخاوت کے معنوں میں اعلی ظرفی طاقت کی نبرد جوئی کی ضد ہے، جو اس کے اثرات کو ہمدردی اور عفو سے اعتدال مہیا کرتی ہے۔ تقویٰ سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے، ماورا سے اور اس ازلی طاقت سے منسلک کرے جو ذات مطلق کا لازمی جزو ہے اور صدقات کا لازمی جزو ہے، غیر جانبداری اور انصاف۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے منسلک کرنے کے معنی ہیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ ماورا سے تعلق سے میرا مطلب ہے عرضی زندگی کی تمام تر تقاضوں کے باوجود عذاب و ثواب آخرت سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہ رہنا، اور اپنی بنیادی حیثیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا کہ انسان خالق و مالک کائنات کی خلق ہے اور اس کا عہد ہے۔ تو اب صورت یوں ہوئی کہ قوت اپنے لیے اعلیٰ ظرفی دوسروں کے لیے اور تقویٰ اللہ کے لیے۔ قوت کا پہلو عرضی زندگی میں روحانی مقاصد کی تکمیل کرنے کی ایک عملی اور مثبت صورت ہے۔ سخاوت اور اعلیٰ ظرفی میں روح کی محبت پنہاں ہے جو لافانی ہے اور ہر شخص میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں عرضی
یا افقی صفات کے دھارے اپنی تمام تر ذیلی صفات کے ساتھ مل کر مثالی توازن اور اعتدال کے ساتھ ان کی تیسری صفت یعنی تقویٰ میں شامل ہو جاتے ہیں، تو تمام مادی اور روحانی پہلو اس درجہ متوازن ہو جاتے ہیں کہ اس توازن کی بنیاد پر بندہ بالآخر حقیقت مطلق کی تجلیات میں محو ہو جاتا ہے۔ تقویٰ اسی کے لیے تمام صفات کا نقطۂ کمال ہے، کیونکہ یہی وہ حتمی توازن مہیا کرتا ہے جو منزل آخری تک پہنچاتا ہے، وہی منزل جو ابتدا بھی ہے، انتہا بھی اور منتہا بھی۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، مجھ ناچیز کے منصب سے بہت بلند۔ صفات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احاطہ یا ان پر تبصرہ کرنے کی مجھے توفیق نہیں، ان کا ایک سرسری جائزہ بھی میری بساط سے باہر ہے۔ ویسے سوچا جائے تو بس میری بساط ہے ہی کیا، ایک سیاہ فام حبشی غلام جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سایہ عاطفت میں جگہ دے کر اپنے صحابہ میں شامل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات پر غور کرنا، آپ کے ہر قول و فعل سے اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی صحیح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول تھا۔ آپ کی سیرت کے ہر پہلو پر سیر حاصل گفتگو ہوتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحبان علم کے نعمت قدوں سے جو کچھ اس فقیر کی جھولی میں گرا اور جتنا اس کوزہ سفالی میں سما سکا، میں نے حسب توفیق جہاں تک میرے عجز بیان نے ساتھ دیا عرض کر دیا۔ مجھ فروتن کے لیے یہ احساس ہی کچھ کم پریشان کن نہیں کہ ذکر ہو رہا ہے افصح العرب کا، اور بات کرنے والا ایک غیر عرب، اجمی بھی نہیں، ایک بے نوا، تہی دامن، افریقی نژاد، حبشی، جس کا سین شین بھی درست نہیں، جس کی عمر کا نصف سے زیادہ ابتدائی حصہ صرف یہ 4-5 الفاظ کہتے گزرا: جی آقا، جی حضور، لبیک یا آقا، جو حکم حضور، جس پر ایسے بھی دور گزرے ہیں کہ ہفتہ بھر اس نے اپنی آواز نہیں سنی، اور پھر جب اس کے لیے سورج طلوع ہوا تو روشنی اس قدر خیرہ کن تھی کہ ایک مدت تک عالم حیرت میں رہا۔ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں مجھ سے یقیناً بہت سی فرو گزاشتیں ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا سلسلہ ابدالآباد تک جاری رہے گا، اور اس سراج منیر کے فیوض و احسانات پر تبصرے ہوتے رہیں گے۔ انسان رہتی دنیا تک جس دور میں بھی اس منبع نور سے رجوع کرے گا، اسے محسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے ایک ایک گوشے سے روشنی کے سیل امڑتے نظر آئیں گے، اور پھر یہ توفیق قوزہ پر ہے کہ وہ اس فیض جاریہ سے کتنا فیضیاب ہوتا ہے۔ جنت کی محفل۔ اب میں چھڑی کے سہارے چلتا ہوں، ہر روز گزشتہ روز سے کم اور جلدی گھر لوٹ آتا ہوں۔ میری نقل و حرکت روز بروز محدود ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ دنوں سے تو صرف مسجد تک جانا آنا رہ گیا ہے، لیکن میرا ذہن آقا کی سی وسعت رکھنے والی سیرگاہ ہے، کیونکہ اس میں دور رسالت کی حسین یادوں کے باغ کھلے ہوئے ہیں۔ کتاب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پارٹ 23 صفحہ نمبر 403 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ پارٹ صفحہ نمبر 403 پر سماعت فرمائیے۔